سوال جو ہے بہت اہم سوال ہے اور ان حالات میں تو ضروری ہے۔ غلہ جو اللہ پیدا کرتا ہے نا سارے لوگوں کی ضرورت کے لیے برابر کرتا ہے۔ آپ یہ دل سے نکال دیں کہ دنیا زیادہ پیدا ہو رہی ہے، آبادی کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ کافر سوچ سکتا ہے۔ کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا جب اللہ نہ کرے، اور اللہ ایسا ظالم نہیں کہ اس کے پاس رزق نہیں۔ آپ کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کوئی نہیں، کیوں دعوت دیں گے؟ اللہ اس دنیا میں بن بلائے بلاتا ہے بندوں کو، اگر اس کے پلے رزق نہیں کیوں بلائے؟ کافر ہیں جو کہتے ہیں رزق نہیں ہے۔ سوال سائلین، اللہ نے زمین میں روزی سب کے لیے برابر پیدا کی ہے، تم اولاد آدم صحیح نہیں بانٹتے۔ ایک ارب پتی ہو کر بیٹھ گیا، کیوں اس نے زیادہ دولت رکھی؟ اس کے بھائی مر رہے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ اگر اس کے پاس زمین تھی اور غلہ پیدا ہوا کیوں نہیں اس نے ضرورت کے مطابق جو چاہیے تھا گھر رکھتا، باقی بازار میں بیچ دیتا اور کہتا آج ہی بیچو، میں نہیں روکنا چاہتا، میرے بھائیوں کو سستا اگر ملے گا خوشی ہوگی مجھے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تفسیر ہے امام قرطبی کے الجامع احکام القرآن، 20 جلدیں۔ سورہ مزمل پر جب گئے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع آپ دیکھیں، یہ روزی کمانا اتنی عبادت ہے، یہ دنیاوی دھندا نہیں۔ آپ میں سے کوئی دکان کرتا ہے، زمیندارہ کرتا ہے، کوئی ملازمت، یہ سب عبادت ہے۔ جیسے مسجد میں نماز عبادت، یہ عبادت ہے اگر حلال طریقے سے ہو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھی 2/3 رات، آدھی رات، تہائی رات کھڑے ہوا۔ پہلے تہجد بہت بڑی تھی، بعد میں یہ اتارا کیا میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بیمار بھی ہیں، تم میں سے جہاد بھی کرنے والے ہیں، اور یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ جو ہے نا ان کو زمین میں بھی چلنا پڑنا پڑے گا روزی کی تلاش میں۔ روزی کی تلاش کو جہاد کے ساتھ نفی کیا، فرمایا اس لیے میں نے تہجد گھٹا دی ہے، اب جتنی آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، یہ کام زیادہ اہم ہے۔ رزق تلاش کرو، جہاد کرو، بیماروں کو سنبھالو۔ تو اس کے تحت لکھتے ہیں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ نہیں کہ جونکے بن کر بیٹھ جاؤ اور وہاں ہی ٹیلی فونوں پر سودے کرو، نہ دینا نہ لینا، چیز ابھی تیار نہیں ہوئی تم نے سودے کر لی، اس نے آگے سودے کر لیے، 10 روپے کی چیز اصل صارف تک پہنچتے پہنچتے 100 کی کر دی تم نے، اور کیا تمہارا ہنگ پھٹکڑی لگا، سب رزق حرام ہے، صرف سود ہی حرام نہیں، یہ سارا دھندا حرام ہے۔ جب تک تمہارے پاس چیز نہیں آتی تم پیسے ادا نہیں کرتے، آگے بیچنے کا حق ہی نہیں۔ یہ غیر حاضر سودے حرام کمانے کے لیے کیا اس میں تم نے ڈالا؟ آپ ذرا حیرانی سے دیکھیں گے، اللہ کے رسول نے تو اس کو ناجائز کر دیا۔ یہ ڈھیری پڑی ہے، سودا ہو گیا، میں نے خرید لی، وہاں سے اٹھائی نہیں میں نے، اسی وقت دوسرا آدمی کہتا آپ نے 10 روپے میں خریدی، میں 11 دیتا ہوں، حضور نے فرمایا حرام ہے۔ کیا اس میں پڑ گیا کہ 1 روپیہ نفع لے رہا؟ وہاں سے توڑ کر اٹھا، دوسری جگہ لے جا، کچھ داخل کر حصہ اپنا، پھر حق بنے گا تجھے لینے۔ تو یہ حرام داخل کر لیا، مہنگائی کر لی۔ تو قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک تاجر نے واسط کا تھا، اپنے غلام سے کہا کہ میرا یہ مال لے جا بصرے، اور وہاں پہنچ کر اسی دن بیچ دینا۔ یہ مومن کی بات ہے۔ وہ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ ابھی نہ بیچو، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ یہ مہنگی ہو جائے گی۔ 2-4 دن اس نے نہیں بیچی، 2-4 دن کے بعد بیچی، 20,000 نفع کمایا۔ اس نے تاجر کو لکھا کہ میں یہاں آیا تھا، مجھے تاجروں نے روک لیا، کچھ دن روکنے کے بعد بیچا، اتنا نفع۔ اس نے کہا نامراد یہ سارا خدا کی راہ میں دے دے، اور میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ 3-4 دن تم نے کیوں نہیں بیچی، خلق خدا تنگ ہوئے رزق، یہ کیا نفع ہے؟ مردار مجھے کھلا رہا، یہ 20,000 یا اللہ کی راہ میں دے دے، اور پھر بھی اللہ سے میں معافی مانگوں گا۔ جاتے ہی بیچنی تھی، بے شک ایک آنا ہی نفع ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا کہ کوئی لا رہا باہر سے مال، اور وہ ایک نیکی کر رہا، سپلائی کر، ٹھیک اپنا جو اس نے ہے ٹرانسپورٹ اور یہ محنت، اس کا نفع دے دے، مگر وہ خون چوسے کہ تنگ کروں، لوگ بھوکے مریں اور زیادہ ریٹ مجھے ملے، کیا اس نے اپنی مرضی سے ریٹ لگایا؟ بھائی مرضی کیا، بھوکا مر رہا ہے بیچارہ، جو مانگ لیا آپ نے دی۔ یہ سمجھے ڈاکہ ہے، چوری ہے، بالکل سود خوری ہے۔ اس کو جو جی چاہے آپ حاجی صاحب نہ دے نا کہ سودا ہے، سودا کوئی نہیں ہے، سودا ہے جو خوشی سے آدمی کرے۔ ایک پھنسا ہوا غریب دے رہا آپ کو، یہ کیا خوش ہونا اس نے۔ آپ ایک واقعہ یاد رکھیں، قربان جائیں اللہ کے رسول نے جو انقلاب کیا، میرے بھائی پوچھ رہا تھا، اب تبدیلی جب ہم اپنے اندر نہیں پیدا کرتے کیا کریں؟ یہ قصے سناتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یار تم مسلمانوں کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تمہارے بڑے ایسا کرتے، مگر کرتے تھے، ہے حقیقت ہے، ہم نے بدنام کر دیا۔ اللہ کے رسول ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے دوران خطبہ کہہ دیا کہ مسجد میں ایک شخص یمن سے آنے والا ہے جس کی پیشانی پر بادشاہ کا نور چمکتا ہے، وہ بادشاہی خاندان سے ہے۔ جب وہ حضرت جریر آئے، آپ ممبر سے اتر بیٹھ، کرسی منگوائی، اس کے ساتھ باتیں کی۔ اب انہوں نے بیعت کی، صحیح بخاری میں بیعت میں 3 باتیں حضور نے منوائی۔
کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور تیسری بات یہ منوائی ونصح لکل مسلم، جتنے کلمہ گو ہیں ان کا سب کا بھلا چاہنا، کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے بعد مرحلہ آیا، ایک دن ان کا نوکر جو تھا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا، وہاں ایک دیہاتی آدمی ملا، اب حضرت جریر کا گھوڑا تھا، اس دیہاتی نے بدو نے کہا میں گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میرے مالک کا دکھایا، سودا طے ہو گیا 800 درہم، کہ 800 درہم، انہوں نے کہا میرے مالک کو چل کر دے دے، گھوڑا لے لے۔ جب وہ حضرت جریر کے پاس آیا اور وہ ملازم نے کہا 800 میں نے بیچا، 800 میں، تو آپ دنیاوی حساب سے کہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں میرا گھوڑا اتنے کا نہیں، اس کا معنی یہ لگے کہ 800 کا سستا ہے، کچھ پیسے ہوتے نہیں، بات الٹی ہوگی۔ بدو نے کہا حضور اگر 800 نہیں منظور کچھ اور بڑھا لے، فرمایا نہیں یار کم کا، 600 نہیں، 400 نہیں، 200 پر آپ نے کہا 200 دے دے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا یہ ٹوٹی گنگا کہ 800 کی بجائے 200، فرمایا یار حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہ ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنی، میں اپنے اس وعدے کا بیڑا کر لیتا، میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر میں لینے جاتا تو یہ 200 کا میں نے لینا تھا، یہ سادہ آدمی کو میں لوٹوں۔ اس لیے میرے بھائی یہ کاروبار نہ کہ نہ تجارت، نہ رزق حلال، نہ عمرے، نہ حج، سب حرام ہے۔ ڈاکو ہیں کٹھے ہوئے، مولویوں کو کچھ دے دیتے، وہ حاجی صاحبان کو شاباش دیتے ہیں، برکت کوئی ہے خدا کی۔ آپ اللہ کے لیے تھوڑا نفع لیں، نہ بھی لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی نیک لوگوں نے دکانیں کھولی تھی کہ اگر نقد پیسے غریب کسی کو دینا اس کی عزت نفس مجروح نہیں لیتا، انہوں نے کہہ دیا ادھار دینا، اور اپنے منشیوں کو کہہ دیا مانگنے نہیں جانا۔ میں نے یار یہ لینے کے لیے نہیں دکان کھولی، بہانہ بنایا کہ چلو سودا لے جائیں، اس بہانے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، ویسے نہیں انہوں نے لینا۔ اس بات کیا کرے، جو اسلام تھا وہ میرے پلے بھی آ، وہ ہے کتابوں میں، مسلمان چلے گئے قبروں میں، رو رہا ہے کہ یہ دین تھا، دین ہوتا تو حالت یہ نہ ہوتی کہ یہود ہمیں جوتیاں مارن، اب کہتے ہیں کارٹون بن گئے، وہ کارٹون سے بننے آپ کے نبی کی کیا عزت ہونی تھی جب آپ کے حاکم جا کر ان کے قدموں میں سجدے کرتے، حکمران منتیں کرتے ہیں امریکہ جا کر، انہوں نے ذلیل ہی کرنا، ورنہ ہمارے پیغمبر کی طرف بری نظر سے کچھ دیکھ سکتا اگر مسلمان جیتے ہوتے؟ ہمارا تو سب کچھ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ سارے دن اس لیے دیکھنے پڑے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑ دیا، دنیا میں رسوا ہو گیا۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تو جواب شکوہ اپنی طرف سے لکھا، مگر اللہ کی ترجمانی کی۔ اللہ نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں، اقبال جو تو کہتا نا ہمارے بڑے یہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تمہیں قرآن چھوڑ دیا، اب ذلیل نہیں ہونا تو اور کیا ہونا؟ میں کیوں فرشتے بدر میں اگر بھیجے تھے وہ بنے سے اس لائق کہ میں مدد کروں؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ فرشتے کو ریٹائر ہوگا اسی طرح بیج لگائے کھڑے، مگر مدد کن کی کریں؟ ان ڈاکوؤں کی کہ مہنگا کر رہے ہیں اور اناج چھپا لیتے ہیں اور چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، کم تولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رزق کما رہے ہیں، رزق نہیں کما رہے ہیں، ڈاکہ تو نہیں کر رہے ہیں آپ۔ جی اذان سن